أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله عرب بردوں ہے جڑی گھٹا رمضان کی دیکھو عرب بردوں ہے جڑی اج آ گیا وہ سونا شان جس کی بڑی اج آ گیا وہ سونا شان جس کی بڑی قدسی سائے کرن سر تے حرام لولیاں سنامن قدسی سائے کرن سر تے حرام لولیاں سنامن کملی والدہ پورا جبریل پہ حرام کملی والدہ پورا جبریل پہ حرام مالا مال ہویا کنی جنہیں آقا دی کھڑی مالا مال ہویا کنی جنہیں آقا دی کھڑی اج آ گیا سونا شان جس دی بڑی اج آ گیا سونا شان جس دی بڑی کنڈے لگ گیا حلیمہ تیرے وقتاں دا سفینہ کنڈے لگ گیا حلیمہ تیرے وقتاں دا سفینہ لے چلیے تو لٹ کے رحمتاں دا سفینہ لے چلیے تو لٹ کے رحمتاں دا سفینہ مالا مال ہویا کنی جنہیں آقا دی کھڑی اج آ گیا ہو سونا شان جس دی بڑی قدسی سائے کرن سر تے گناہ لولیاں سناون قدسی سائے کرن سر تے گناہ لولیاں سناون کملی والدہ پورا جبریل پہ حرام رمضان دی دیکھو عرب بردوں ہے جڑی اج آ گیا سونا شان جس دی بڑی سلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نعت سید خیر الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا محدود پیارے آقا فخر انسیان فخر صاحب تحریک کے کون و مقام بے قصوں کے قاتل بے بختوں کے باطل چاروں کے چارہ کاروں کے کارہ بے نواؤں کے نواب غریبوں کے ماں باپ ملجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذات اکبر و وزارت پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق بیان کرنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے
صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور جمعہ المبارک مولانی گھڑیاں جو سمجھ لیجیے بڑھتے ہی بڑھتے گھٹتے ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ کی سب سے بڑی برکت سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ دنیا بھر کی ساری نعمتیں اکٹھی کر دی جائیں ساری برکتیں اکٹھی کر دی جائیں اس نعمت کے برابر نہیں جان پا سکتی جو نعمت مصطفیٰ ہمیں ملی حضور اللہ کا فضل بن گیا ہے اللہ کی نعمت بن گیا ہے اللہ کی رحمت بن گیا ہے یہ میں نہیں رب کریم فرما رہا ہے بس قلوب نعمت اللہ علیہ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا اے مومنوں اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے عداوت تھی تمہارے دلوں میں بغض حسد کینہ عناد تھا تم چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن بن چکے تھے اور کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے رہتے اللہ کا بین قلوبکم میں نے اپنی نعمت بھیج کر تمہارے دلوں کو شیر و شکر کر دیا حضور اللہ کی رحمت بن کے آئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي اللہ کی رحمت بھی بن کے آئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي آپ جیسی رحمت کائنات میں ہوئی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله آپ اللہ کی طرف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بن گیا ہے ایسا فضل بن گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وجہ کائنات میں فرمایا اے محبوب پیغام میرا ہے اعلان میرا ہے گفتگو میری ہے اور میسج میرا ہے پہنچانا آپ کل فرض دیتا محبوب آپ خود ہی اعلان فرما دے کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے وب رحمت جی اور اس کی رحمت ہو جائے سورہ یونس بس چاہیے کہ خوشیاں مناؤ آپ جہاں پر تمام مفسرین اللہ کے فضل سے مراد رحمت سے مراد انہوں نے ذات مصطفیٰ لی اگر کائنات میں کسی پر فضل ہو جائے وہ یہ سمجھا کہ شاید میرے پاس دھن دولت آ کوئی بندہ امیر ہونا رئیس ہو کہتا جی میرے پاس جائیداد ہے میرے پاس حکومت ہے میرے پاس بنگلے ہیں میرے پاس کوٹ ہے آپ کہتا ہے یہ میرا فضل نہیں میں اپنے فضل ہاتھ نکالتا یہ چھوٹے فضل ہیں عام فضل ہے یہ میں کسی کو بھی دولت دے سکتا ہوں لیکن جو دولت میں نے ایمان والوں کو دی ہے فضل کی صورت میں رحمت کی صورت میں وہ 12 ربیع الاول شریف کو آنے والے ذات سرد کائنات کی دولت میں نے عطا کی آج آپ دیکھو گا جب سے میلاد کا مہینہ شروع ہوا ہے ہر طرف آج 12 پوری دنیا میں جہاں جہاں سنی عاشقان رسول ہیں سب جشن میلاد النبی منا رہے ہیں مثال تیری چہل پہل پہ 1000 عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں ابلیس کو بھی خوشی منانی چاہیے کیونکہ ابلیس کا اعلان تھا 12 ربیع الاول پر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ آج تو خوشیاں بانٹ رہے ہر چہرے پہ رونق نظر آ رہی ہے تیرا محبوب آ گیا اللہ مجھے بھی کوئی اپنے محبوب کی رحمت میں سے حصہ عطا فرما اللہ نے پتہ کیا فرمایا اللہ نے فرمایا جبریل یہ دو تھپڑ جو اس کو روزانہ پڑھتے صاحب معالج نبوت نے لکھا ہے شیطان کو روزانہ 2 تھپڑ پڑھتے ہیں صبح اور شام
جب صبح پڑھتا ہے تو شام تک محدود حواس رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، دیواروں کی طرح رہتا ہے، شام کو پھر 2 تھپڑ پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر صبح تک اسی حالت میں رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں یہ تھپڑ مار رہا ہے۔ اب مومنوں، ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، نبی پاک کے گیت گانے والوں، میلاد منانے والوں، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا کر، جھنڈے لگا کر، جلوس نکال کر حضور کے جشن منانے والوں، نیازیں تقسیم کرنے والوں، اب ہمارا زیادہ ہے کہ ہم شیطان سے بڑھ کے خوشی منائیں۔ جس شیطان کو حضور کی آمد پر 2 تھپڑ معاف ہو سکتے ہیں، ایمان والوں کو ایمان حاصل کرنے پر حضور کی آمد پر زیادہ خوشی منانی چاہیے، کیونکہ حضور کی آمد ہوئی تو ایمان ملا، حضور کی آمد ہوئی تو قرآن ملا، حضور کی آمد ہوئی تو قاری قرآن ملے، حضور آئے تو حافظ قرآن ملے، حضور آئے تو ہمیں خطیب ملے، حضور آئے تو ہمیں یہ مسجدیں ملی، حضور تشریف لائے ہمیں نماز ملی، ہمیں قرآن ملا، ہمیں ایقان ملا، ہمیں یقین ملا، ہمیں اسلام ملا، ہمیں جہاں میں رونق نظر آئی تو حضور کی وجہ سے حضور ہی نہ ہوتے تو اللہ فرماتا ہے اب حدیث قدسی بیان کرنے لگا ہوں۔ بات وہ جو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، کیونکہ دور ہی ایسا آ گیا، وہ قصے کہانیوں کا دور ختم ہو گیا، تو کوشش کرنی چاہیے علماء کرام کو بھی قرآن اور حدیث سے باہر نکلیں۔ اور تمام شعر و شاعری اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو بات سمجھ آ رہے نا اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، مصباح شریف کی حدیث ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب تھے، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کی نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابر خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، حدیث نہ نکلے رسول پہ بیٹھ کے مجرم جو چاہے سزا دے دینا۔ میرے آقا نے حدیث بیان فرمائی، پھر دوبارہ سنا یا جابر خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اے جابر ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ حضور ایسے نور بن کے آئے، یہ میلاد نہیں چھوڑ کے آئے، اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ حضور نے میلاد منایا کہ نہیں منایا۔ حضور نے تو خود ہی اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث قدسی بیان کر رہا ہے۔ حدیث قدسی وہ کیا ہے کہ بات رب کی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے، متفق علیہ، فرمایا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت محمدا، فرمایا رب کہتا میں چھپا ہوا تھا، میں نے اس چیز کو پسند کیا، فأحببت پسند کیا، ان أعرف کوئی مجھے پہچان لے، کوئی جان لے کہ میں رب ہوں۔ اللہ رب کو ضرورت نہیں کہ وہ مجھے جانے، وہ بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، لیکن رب کہتا ہے میں نے اس چیز کو پسند کر لیا کہ کوئی مجھے جان لے، دنیا میں کوئی مخلوق پیدا کروں جو میری عبادت بھی کرے، میرے راستے میں جہاد بھی کرے، میری راہ میں خرچ بھی کرے اور میرے مرتبے کو بھی سمجھے، اور قیامت والے دن اسے میں درجے بھی عطا کروں۔ فرمایا میں نے فکن تو کنزم مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت محمدا، فخلقت محمدا، میں نے محمد کو پیدا کر دیا۔ کس طرح پیدا کیا؟ یہ حضور کا میلاد جو ہے نا، یہ آج نہیں ہو رہا، میں رات کو بھی بیان کر رہا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بظاہر بھیجا ہے، قرآن سارا اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہیں پورے قرآن میں یہ آیت آپ کو مل جائے یا یہ الفاظ مل جائیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے، میں مجھے حضور کی پیدائش کا ذکر پورے قرآن میں کوئی نہیں۔ جتنے مرضی مفتی اکٹھے کر لیں، میں طالب علم میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن قرآن کے ترجمے اور آیتیں بتا رہی ہیں کہ حضور کا میلاد قرآن نے بیان نہیں کیا، قرآن نے حضور کا آنا بیان کیا ہے، اور آتا وہی ہے جو پہلے موجود ہو، قرآن بعد میں ہے، صاحب قرآن پہلے ہے۔ یہ قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں۔ آج میری گفتگو ذرا اس طرح کی ہے
یہ بات سمجھنے سے پہلے رکھیں توجہ کے ساتھ. قرآن بعد میں آیا، صاحب قرآن پہلے. الرحمن اللہ القرآن خلق الانسان، تین آیتیں ہیں. فرمایا رحمان وہ ہے جو بڑے ہی بہتر ہے. خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا. علم القرآن، قرآن سکھایا، پھر خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں تو رحمان ہے، کریم ہے، بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. تو کہہ رہا ہے علم القرآن، قرآن سکھا دیا، خلق الانسان، انسان بعد میں پیدا کیا. اس جس نے سیکھنا ہے وہ بھی دنیا میں نہیں آیا. یا اللہ تو کس کو سکھایا؟ فرمایا کائنات کی جان محمد عربی کو قرآن سکھایا. حضور کی ذات پہلے ہے، قرآن بعد میں. تو قرآن میں جہاں بھی حضور کے آمد کا ذکر آیا ہے تو حضور تشریف لائے ہیں. فرمایا تو پہلے ہوئی، قرآن تو بعد میں آیا. حضور کب آئے؟ حضور نے مجھے فرما دیا کن تو کنزم مفین آپ قرآن کو رفع فانا محمد. دوسری روایت میں پیش کرتے ہیں حدیث پاک یا جابر خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء اور نبی قبل نوری. جب کائنات کی کوئی چیز نہ تھی تو لا لما خلق الربوبیہ، فرمایا نہ زمین تھے نہ زمان تھے نہ مکین تھے نہ مکان تھے. حتیٰ کہ رب کہتا میں اپنا رب و نبی ظاہر نہ کرتا اگر حضور کو پیدا کرتا. اگر حضور کو پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا، رب کہتا ہے لو لا اظہرت ربوبیہ، کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اگر کائنات میں نے رونق لگائی ہے، چہل پہل نظر آ رہی ہے، درختوں میں ہریالی نظر آ رہی ہے، پھول پھل نظر آ رہے ہیں، پودے نظر آ رہے ہیں، آسمان پر بادل نظر آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، زمین کے ذرات نظر آ رہے ہیں، مٹی میں رہنے والی حشرات الارض جیسی مخلوقات نظر آ رہی ہے، جو پائے جانور ہر چیز اگر تمہیں نظر آ رہی ہے نور مصطفیٰ کا صدقہ. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ تھا، نہ لو نہ عرش نہ کرسی نہ فلک نہ ستارے نہ سیارے نہ مکان نہ مکین نہ فرشتے نہ جن نہ انس نہ جانور. رب کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. محبوب کو اس وقت پیدا کیا. میاں صاحب عارفین فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کرسی عرش نہ لو قلم سی نہ سورج چند تارے کاوی نور محمد والا لہدا سی چمکا رے نور محمد روشنا آدم جدوں نہ ہویا اپلا کر تمہیں پاسے اوہ مل کھلویا. یا رسول اللہ آپ کب تھے؟ حدیثیں بنی ہیں، صحابہ روایتیں کہانی ہیں، نماز میں جستجو ہے. پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کب تھے؟ میرے آقا نے فرمایا انسان کو رب نے چار چیزوں سے پیدا کیا. حدیث سنا رہا ہوں، میں نے کہا کہ حدیثوں اور قرآن سے بعد ہی میں لوں گے. فرمایا رب نے انسان کو چار چیزوں سے پیدا کیا: آگ، پانی، مٹی، ہوا. اربع عناصر، چار چیزیں. حضرت جابر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ بھی یعنی آپ بھی ان چیزوں سے بنے؟ میرے آقا نے فرمایا اے جابر ابھی آگ نہیں تھی تو میں اللہ کا نبی تھا، ابھی پانی نہیں تھا تو میں اللہ کا نبی تھا، ابھی ہوا نہیں تھی تو میں اللہ کا نبی تھا، ابھی مٹی نہیں تھی میں اللہ کا نبی تھا. جن چیزوں سے رب نے آدم کو بنایا، لباس بشریت عطا کیا، لباس بشریت کو تیار کیا، ابھی وہ چیزیں کائنات میں آئی ہی نہیں تھی، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. بس آغد سی یا احمد سی. آغد کہتے ہیں اللہ کو، احمد کہتے ہیں حضور کو. حضور کا آسمانی نام احمد ہے. قرآن نے اس نام کو بیان کیا ہے 28ویں پارے میں. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسولی اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. بس آغد سی یا احمد سی ایک کل بسارا کل بڑھیا وہ تے ساریاں گلاں جاندا ہے کہ آدم پیارا کل بڑھیا.
بعد میں بنی، حضور پہلے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ رب نے حضور کو سب سے پہلے کیوں بنایا، کیا مقصد ہے؟ کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے نا، ذہن میں خیال آ جائے کہ اور اللہ کے بڑے نیک بندے ان کو پیدا کر دیتا، حضور کو بعد میں بھیجنا تھا، آخر میں شان بیان کر دیتا، پہلے کیوں بنایا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے۔ جبریل امین آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا ہو گیا تجھے، یہ شان کو اللہ کیا اور تو مجھے کہہ رہا ہے۔ میرے آقا کو جب تجسس ہوا تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آج رب نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے نبی کو اس شان کے ساتھ پکار، میرے نبی کو اس شان کے ساتھ پکار۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے رب ہونے میں اول آخر ظاہر باطن ہوں، میرا نبی نبی ہونے میں اول آخر ظاہر باطن۔ بات صرف اتنی ہے، اللہ ذاتی طور پر اول آخر ظاہر باطن ہے اور میرا نبی اللہ کی عطا کے ساتھ ظاہر اول آخر ظاہر باطن ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، کائنات میں روشنی لاتے، جہل قوم اپنی نوجوان بیٹیوں کو زندہ تربور کر دینے والی قوم اور جلا دینے والی قوم، میرے تانے دینے والی قوم، اور اس قوم کے اندر میرے آقا تشریف لائے جس کو کسی کا کوئی تمیز لحاظ نہیں تھا، بات اخلاق قوم۔ حضور آئے تو سب کو شیر و شکر کر، حضور آئے جھگڑے بٹھائے، حضور آئے بیٹی کو مقام عطا کیا، حضور آئے تو بیوی کو اس کا درجہ عطا کیا، ماں کا رتبہ بتایا، باپ کی شان بتائی۔ دنیا میں حضور آئے رشتوں میں نکھیر کر دیا، فرمایا کہ یہ رشتہ اس طرح نبھانا ہے، اس رشتے کو یہ تعظیم و تکریم عطا کرنی ہے۔ میرے آقا یہ 10 تدریس لے کر آئے کہ آپ اخلاق کا حسن کا نمونہ بن کے آئے، حسن اخلاق کا نمونہ بن کے آئے۔ آپ کے آنے سے کائنات کے دل منور ہو گئے۔ حضور دنیا میں اس شان سے آئے کہ آپ کے آنے سے نور ہی نور پھیل گیا، ہدایت کا نور پھیل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، یہ میلاد ہے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور عرش کے پردوں کو دیکھا، وہاں پہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ جب یہ پڑھا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا پیدا کرنے والے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ تیرا نام لکھا ہے، یہ تیری ذات ہے، تیری شان ہے، یہ ذات محمد رسول اللہ جو لکھ دیا ہے یہ کس کی شان ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم اگر اس ہستی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا کیا ہے بلکہ ساری کائنات اس ہستی کے نور سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سے یہ نور شیش علیہ السلام کے پاس آیا، شیش سے انوش کے پاس آیا، انوش سے ملاحیل کے پاس آیا، ملاحیل سے یارو کے پاس آیا، یارو سے شام کے پاس آیا، شام سے یہ نور چلتا چلتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، اسماعیل سے چلتا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا، عیسیٰ روح اللہ کا حضور کا نور پشت در پشت چلتا آیا۔ میرے آقا نے فرمایا رب نے میرا نور ان پشتوں میں رکھا، ان سلبوں میں رکھا جو پاک اور پاکیزہ لوگ تھے، پاک دامن لوگ تھے، جن کا دامن کبھی داغدار نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بنی تو حضور کے نور کا صدقہ، اسماعیل کی گردن سے چھری رک گئی، چلنے سے بچ گئی، تو اگر یہ ہوا تو صرف حضور کے نور کا صدقہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کس طرح آئے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب آپ میرے شکم پاک میں آئے
تو اللہ کا ہر پیغمبر برگزیدہ پیغمبر ہر مہینے خوشخبری سنا کے جاتا اور آ کے کہتا آمنہ مبارک ہو تیرے شکم پاک میں اللہ کا آخری نبی آرام فرما رہا صاحب خصائص کبریٰ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ مصنف ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار کی زیارت کی۔ کسی نے پوچھا جلال الدین سیوطی خواب کی بات کرتے ہو؟ فرمایا خواب میں روز دیکھو جاگنے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بات لکھی کہ اللہ کا ہر پیغمبر حضرت آمنہ کو خوشخبری سناتا ہر مہینے آ کے۔ تو دوسری روایت یہ ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک رات ایسی آئی کہ میں ڈر گئی، صبح اٹھ کے سہیلیوں کو کہا کہ مجھے تو بہت تاری ہو جاتا ہے، ڈر جاتی ہوں۔ سہیلیوں نے کہا کہ یہ تو اس حالت میں ہو جاتا ہے ایسا، اپنے پاس لوہا رکھا کرو، لوہے کے کنگن پہن لیا کرو۔ آپ نے لوہے کے کنگن پہن لیے، رات پڑی، ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آمنہ کنگن اتار دے، تم نے اپنے آپ کو کنگنوں میں قید کر رکھا ہے، آج تو وہ اللہ کا نبی تیرے پیٹ میں آرام کر رہا ہے جو دنیا کو غلاموں کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے، وہ نبی آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ان کے کہنے کی دیر تھی اور وہ کنگن اترنے شروع ہوئے اور کھن کھن کر کے زمین پہ گرے۔ اس کھنکھناہٹ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، بات خواب کی ہو رہی تھی، فرمایا وہ ظاہر نہ دیدار کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، میں نے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے، کہا حضور آپ کون ہے، اپنا تعارف تو بتا دے۔ فرمایا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، میں تیرے بیٹے کے لیے دعائیں کرتا رہا، خانہ کعبہ تعمیر کیا، رب نے کہا ابراہیم کچھ مانگ لے، تو میں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اگر ابراہیم کو مزدوری دینا چاہتا ہے تو شانوں والا رسول عطا فرما، اور اس کی شان یہ ہو یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اس نبی کی یہ شان ہونی چاہیے، وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کو کتاب و حکمت سکھائے، ان کو دانائی سکھائے۔ اس سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ ایک حدیث مشکاہ شریف میں میرے آقا نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، و رویا یا امیہ، فرمایا اپنی ماں کی وہ خواب ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کی صورت میں آپ سب کو عطا کیا۔ یہ میلاد علی تو کیا ہے، حضور نے خود کیا فرمایا، میلاد وہ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا تشریف لائے، ہر طرف نور پھیل گیا، نور اصلی چمک گیا، آئے اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، خان خان سویرا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، میں اپنے گھر میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت پر ایک بہت بڑا درخت اگایا ہے، اس کی شاخیں مشرق و مغرب شمال و جنوب تک جا رہی ہیں۔ میں جب اٹھا تو بڑا پریشان ہوا۔ صاحب معارج نبوت لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے اس وقت خوابوں کی تعبیر بتانے والے ایک راہب کے پاس گئے اور پوچھا کہ میری خواب کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب واقعی تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت پہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی شاخیں مشرق و مغرب شمال و جنوب تک جا رہی ہیں۔ آپ نے جب خواب سنائی تو وہ خواب سنانے والے راہب نے بتایا عبد المطلب مبارک کو تیری پشت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی بادشاہی مشرق و مغرب شمال و جنوب تک ہوگی۔ پشت تیری تھی تو بچہ ہوسی، سمجھ رب دی عطائیں، مالک ہوسی کل دنیا دا، مشرق مغرب تائیں۔ فرمایا کہ وہ بچہ جب پیدا ہوگا اس کی حکومت مشرق و مغرب شمال و جنوب کی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ سارے بت منہ کے بل گر گئے، اونٹے گر گئے، اور میں نے پوچھا ہے بتوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک بت سے آواز آئی
اے افضل مسلم، آج ہمیں اس دنیا میں وہ شخص، اس شخص کی آمد کا پیغام مل گیا ہے جس نے اس بت خانے کو بتوں سے پاک کر کے اس کو بیت اللہ سے کعبۃ اللہ بنا دیا۔ اس ہستی کی آمد ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اچانک مجھے خبر ملی کہ میری مرحوم بیٹے کے گھر، عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، اور اس بیٹے کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کے بعد پھر تعریف کرے، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ فرمایا محمد اس ذات کا نام ہے جس کی تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے۔ اور آپ دیکھ لیں حضور کی تعریفیں ازل سے جاری ہیں، ابد تک رہے گی، ابد سے لے کے آخر تک رہے گی۔ آج بھی ہے اور آپ کے آقا کی نعتوں میں ڈنکے بجائے جا رہے ہیں۔ اپنے رسول پر علماء نثر کی شکل میں بیان کر رہے ہیں، صورت میں بیان کر رہے ہیں، نعت خان سر لگا کے ترنم کی شکل میں بیان کر رہے ہیں۔ کس کی شان ہے؟ یہ اس نبی کی شان ہے جس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ مل کے پڑھ لیجیے، آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ یہ سب فرماتے ہیں سب کو نور سے دے نورو، اس کا نور حضور حسن تک اشدا ملیا موسیٰ رو کو۔ حضور کے نور کا صدقہ یہ کائنات بنی ہے۔ آج 12 ربیع الاول شریف کا دن کوئی فضول وقت ضائع کرنے کا دن نہیں، بلکہ علماء، محدثین، مفسرین نے لکھا کہ جب 12 ربیع الاول شریف کی صبح طلوع ہو جائے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رحمت کے فرشتے بندے کے پاس آ جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کر رہا ہے۔ اور آج کے دن کوئی بے اولاد ہے، حضور کا صدقہ دعا کرے، اللہ اسے اولاد کریمہ عطا فرمائے گا۔ میلاد والے آقا کے صدقے سے اللہ اسے اولاد کی دولت عطا فرمائے گا۔ بلکہ فرمایا کہ کتاب الرؤیا کی کتابوں میں آتا ہے، آخری روایت ہے، خوابوں کی تعبیروں کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہو جائے اور کسی کو خواب میں یہ علم ہو کہ مجھے خواب میں ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا عطا کرے گا، اگر تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور کرے گا، اگر کوئی کسی قسم کی پریشانی میں اللہ اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو اس کا یہ عالم ہے، جو حقیقت میں 12 ربیع الاول پالے اس کو کیا کیا حال ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی فرمائے گا۔ تو آج عیدوں کی عید ہے، عید میلاد النبی۔ آج اس عید کو ہم نے عام عیدوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ اس طرح گزارنا کہ پیارے آقا کی ذات پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کے حضور کو تحفہ دینا ہے۔ آج حضور کو تحفہ دینے کا دن ہے۔ حضور نے ساری زندگی ہماری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، ہم 2 پل بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا، اب نماز ہی پڑھ کے تو چلے جائیں اپنے کام پر۔ اس نبی نے تو ساری زندگی اپنی امت کے نام کر دی ہے۔ حضور امت کہتے ہوئے سرکار تشریف لائے اور امتی کہتے ہوئے دنیا کی تشریف لے گئے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اگر میرے سچے امتی ہو تو امتی ہونے کا حق ادا اس طرح کرو، نماز تم پڑھو گے، میلاد والے آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے گی، نماز تم پڑھو گے، سرکار نے فرمایا جنت کی کنجی تمہیں مل جائے گی، نماز تم پڑھو گے دین کا ستون حاصل کر لو گے، نماز تم پڑھو گے مومن کی معراج حاصل ہو جائے گی۔ آج میلاد کا پیغام یہ ہے، آج سب میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ بیان سن کے اپنے دل میں وعدہ کر لے، آپ نہیں کھڑا کرنا، اپنے دل میں وعدہ کرے کہ ہم حضور کے میلاد کا صدقہ، آج جس نے عید میلاد النبی کا صدقہ اور نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ اپنے اندر یقین پیدا کرے، ایک بندہ بھی نمازی بن گیا اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے، نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں